بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز السلام علیکم۔ شب معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، اپنے قدرت کے مناظر دکھائے، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، ہر قسم کی چیزیں جو ہے وہ دکھلائیں۔ تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں نے جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پایا، اور اس کی وجہ اور گناہوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبان درازی کی وجہ سے تھی۔ اور یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے، آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی، زبان چلاتی ہے کینچی کی طرف، اور اس پر ان کو مار بھی پڑتی ہے، گالیاں بھی ان کو سننی پڑتی ہے، مگر وہ اپنے عادات سے باز نہیں آتی، اور یہی جو ہے یہ گناہ اس کو آخرت میں بھی عذاب کی طرف لے جائے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور اس کو کھینچتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زبان سے بات شروع ہو جاتی ہے، چلتے چلتے ہاتھا پائی تک چلی جاتی ہے، ہاتھا پائی کے بعد وہ جناب فائرنگ تک چلی جاتی ہے، اس میں قتل و غارت ہوتے ہیں، پھر سو سالوں تک پھر جو ہے دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، اور وہ شروع ہوئی ہوتی ہے زبان سے۔ زبان جو ہے بہت خطرناک ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بدن کا زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر زبان کا زخم جو ہے وہ بلایا نہیں جا سکتا۔ آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، پشتوں میں اس کو پیغور کہتے ہیں، اس پہ کئی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، اور یہ بات مٹتی نہیں۔ اور پشتوں کا ایک اور بات ہے، ضرب المثال ہے کہ جبا کلام دا اور بلام دا، کہ زبان جو ہے یہ قلعہ ہے۔ قلعے میں پرانے زمانے میں بادشاہ جو ہے اندر محفوظ ہوتے تھے، اگر زبان کو نہیں چلاؤ گے تو اندر محفوظ رہو گے، اور اگر زبان کو چلاؤ گے تو تمہاری ساری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سے مار پڑے گی۔ اور بلا ہے، بلا مصیبتیں ہیں، اس زبان کو، اس پہ غیبت ہوتی ہے، اس پہ بہتان ہوتی ہے، اس پہ گالیاں گلوچ ہوتی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہوگی، اللہ سے ہماری دعا بھی ہو کہ یا اللہ ہمیں زبان کی برائی سے بچاؤ۔ جیسے پرانے زمانے کا ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک راجا تھا، بادشاہ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، تو اس نے اپنے باورچی کو کہا کہ آج جو ہے دمبا جو ہے جو ذبح کرو گے تو اس میں سب سے جو ہے وہ بہترین چیز جو ہے میرے لیے پکاؤ۔ جب اس نے زبان پکائی تو اس کے سامنے پیش کیا، بڑا مزہ آیا اس کو۔ پھر 2-3 دن کے بعد پھر اس نے کہا کہ دمبے کو ذبح کرو، اور اس میں جو سب سے بیکار چیز ہے وہ میرے لیے پکاؤ۔ اس نے دوبارہ زبان پکایا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا عجیب بات ہے، اچھی بھی یہ ہے بری بھی یہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس زبان کو اچھی چلائی جائے تو اچھی ہے، تلاوت کیا جائے، ذکر کیا جائے، اچھی اچھی باتیں کی جائے تو یہ نجات کا راستہ ہے۔ اگر اس سے غیبت کی جائے، برائی کی جائے، گالی گلوچ کی جائے، بہتان باندھا جائے تو یہ دوزخ کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس بھائی اپنی زبانوں کو قابو کریں۔ خاموشی جو ہے یہ بیوقوف کا جو ہے، آدمی بیوقوف ہوتا ہے، اس کے لیے یہ پردہ ہے، اور عقل مند کے لیے خاموشی جو ہے یہ اللہ کی نزدیکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس پہ اگر ہم عمل کریں گے، پہلے میں بھی اس کے محتاج ہوں،
اور ہر ایک آدمی محتاج ہے کہ اپنے مفت کے لیے دنیا کے جھگڑے اور آخرت کا عذاب اللہ اس سے بچائے. وما علینا الا البلاغ.